اور قرآن نے اس کا اعلان کیا، فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے۔ ارے پانی پر کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن اس مصور حقیقی نے میری اور آپ کی تصویر پانی پہ بنائی، اور اتنی خوبصورت بنائی، اتنی خوبصورت بنائی کہ دیکھ کر سب کو پیار آ گیا۔ نانکے دادکے سارے خوش ہو گئے، یہ تصویر کس نے بنائی؟ بولو۔ حالانکہ غور کر انسان تو کیا تھا۔ آج یہ 2-4 پیسے آ جاتے ہیں نا تو بڑی ٹانگیں چوڑی کر کے چلتا ہے، مونچھوں کو تو دیتا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اپنی ابتدا پہ غور کرنا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تجھ پہ ایک ایسا وقت گزرا ہے جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی، تیرا کسی نادرہ کے دفتر میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا، تیرا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ غور کرنا، ہم نے تجھے سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا، چلنے والا بھی بنایا، عقل و خرد کی صلاحیتیں بھی دیں، آج تو ہمارے ہی مقابلے پر آ گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں انسان پہلی دفعہ جب تجھے تیرے ماں باپ نے ایک گندے قطرے کی شکل میں دیکھا، تجھ سے نفرت کی، تجھ سے گھن کی، تو جسم پہ لگا جسم ناپاک ہوا، کپڑوں پہ لگا کپڑے ناپاک ہوئے، لیکن اس مصور حقیقی نے تیری بہترین صورت بنائی۔ اور کیسی بہترین بنائی؟ غور کرو، انسان کو رب ذوالجلال نے کائنات کی خوبصورت ترین چیز بنایا، خوبصورت ترین چیز، اور پھر سر نگوں نہیں بنایا، سر بلند بنایا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہاتھی اور اونٹ جیسے بڑے بڑے جانور اگر زمین سے انہیں کوئی کھانے کی چیز اٹھانی ہو تو منہ نیچے کر کے اس چیز کے ساتھ لگا کر اس کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے ایسے نہیں بنایا، ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ دیے ہاتھوں سے اس چیز کو اٹھا کر منہ تک لے جائے۔ رب کریم فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے سر نگوں نہیں بنایا، سر بلند بنایا ہے تاکہ تیرا سر کھانے پینے کی چیزوں پر نہ جھکے، بلکہ کسی چیز کے سامنے بھی نہ جھکے، صرف اور صرف میرے سامنے جھکے۔ یہ زمین میں نے اپنے لیے بنائی، یہ سر میں نے اپنے غیر کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا، صرف اور صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا۔ غور کرنا، میں نے تجھے سر بلند بنا کر تجھے عزتیں دیں اور تو اپنے آپ کو ذلیل کرتا پھرتا ہے۔ ہاں، کوئی نیلی پیلی جھنڈی نظر آتی ہے، کوئی چکنا پتھر نظر آتا ہے، اسی کے سامنے تو جھک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو کتنی عظمتیں دی، کتنا خوبصورت بنایا۔ موسیٰ بن عیسیٰ الہاشمی ابو جعفر منصور کا درباری تھا، رات کو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں میاں بیوی کی، آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، بیوی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا ان لم تکونی احسن من القمر فانت طالق ثلاثا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ یہ کہہ بیٹھا، اور طلاق ایسا میزائل ہے کہ خوشی میں دو، غم میں دو، غصے میں دو، محبت میں دو، سنجیدگی میں دو، مزاح میں دو، یہ رکتا ہے ہی نہیں۔ لوگ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں، بلکہ آج کل مفتی حضرات کے پاس دارالافتاء میں جتنے مسئلے آتے ہیں وہ 80% طلاق ہی ہوتے ہیں، باقی نماز روزہ تجارت وہ تو ہم پوچھتے نہیں ہیں نا، جب پھنس جاتے ہیں پھر اس کے بعد اور آ کر کہتے ہیں جی بس کوئی مجھے کئی لوگ ملتے ہیں استاد جی تھوڑے نال وکری گل کرنی، اور مجھے پتہ ہوتا ہے وکری گل کیا ہوتی ہے۔ ہاں، ایک طرف کر کے جی پتہ نہیں کسی کچھ کر دیتا جی کی ہویا جی بس اسی بیٹھے سائیں تو میں غصے چ آ کے بیوی نو طلاق دے، تو میں کہتا ہوں طلاق کبھی محبت میں بھی ہوتی ہے، ہاں، کہ محبت سے بیٹھے ہوں اور بیوی کو کہیں میڈم میں آپ کو 3 طلاق کا گفٹ دیتا ہوں،
ہاں طلاق کبھی محبت میں بھی دیا ہے کسی نے؟ یاد رکھو کوئی طلاق غصے کے بغیر نہیں ہوتی اور کوئی شرک محبت کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی طلاق غصے کے بغیر اور کوئی شرک محبت میں. جب حد سے تجاوز ہو جاتا ہے پھر شرک شروع ہو جاتا ہے. اور لیکن حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں سنجیدگی میں کرو تو بھی واقع ہو جاتی ہیں، مذاق میں کرو تو بھی واقع. النکاح والطلاق والعتاق. نکاح بھی اگر کوئی مذاق میں بھی، مرد اور عورت 2 گواہوں کی گواہ شرطیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں عورت یہ کہہ دے میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دے دیا، مرد کہے میں نے قبول کر لیا، اس مذاق میں نکاح ہو جائے گا. تو مذاق میں نکاح بھی ہو جاتا ہے اور طلاق بھی ہو جاتی ہے، غصے میں بھی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کرنے کے بعد پھر چلتے ہیں ادھر ادھر کہیں کہ کہیں کسی طریقے سے 3 طلاقوں کو ایک بنا دیا جائے رگڑ کر. یاد رکھو 3 ہے اور 1. آج ہم یا تو دین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر لمبا کرتے ہیں، حد سے آگے لے جاتے ہیں، یا اس کو رگڑ کر چھوٹا کرتے ہیں. یاد رکھو دین ربڑ کی طرح کھینچ کر لمبا کرنے کا نام بھی نہیں، رگڑ کے چھوٹا کرنے کا نام بھی نہیں. اس کو اپنی اصلی حالت پر ہی رکھنا ہے. وہ کسی مالک کا نوکر تھا نا، بڑا کامچور قسم کا، مالک کے ساتھ سفر کر رہا ہے، مالک گھوڑے پر، کہیں رات کو پڑاؤ ڈالا اور مالک نے نوکر سے کہا میں سو رہا ہوں تم اس گھوڑے کو مالش کرتے رہو، کھرکھرا کرتے رہو. مقصد یہ تھا کہ سو نہ جائے. مالک تو سو گیا، اس نے تھوڑی دیر تو کیا، پھر اپنی عادت کے مطابق وہ بھی سو گیا. گھوڑا تو رات کو چور لے گئے. جب اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا تو تھا نہیں. اس نے ایک بلا پکڑ لیا اور اس کو رگڑنا شروع کر دیا. صبح مالک نے پوچھا کہ گھوڑا کدھر گیا؟ اس نے کہا یہی تو ہے نا، ساری رات رگڑ رگڑ کے اتنا ہی تو رہ گیا نا صبح تک. تو یاد رکھیں دین رگڑ کر چھوٹا کرنے کا نام بھی نہیں اور کھینچ کر لمبا کرنے کا نام بھی نہیں. پھر لوگ 3 کو 1 بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک آدمی آیا ہمارے گاؤں کا، کہنے لگا میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب کی صورت کوئی صورت نہیں. کہنے لگا میں نے کل بنگالی شریف جانا ہے پیر صاحب کے پاس، اگر میں پیر صاحب کو کچھ نذرانہ دے دوں اور وہ یہ طلاقیں اپنے سر لے لیں تو کوئی صورت نہیں. میں نے کہا نہیں، یہ تیرے ساری رہیں گی، اور تیری بیوی کے ساری رہیں گی. پیر صاحب کو تو کتنا ہی نذرانہ دے دے، پیر صاحب یہ اپنے ذمے، اور پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، غلام رسول ہے، تم بس 1 لاکھ روپیہ دے دے، دعا کر سن ٹھیک ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. اس انداز میں آج ہماری معاشرتی زندگی بگڑ رہی ہے. خیر، اس نے اپنی بیوی سے کہا، موسیٰ بن عیسیٰ نے، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق. بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی، میں تیرے لیے اجنبی ہو گئی، تو میرے لیے اجنبی ہو گیا، ازدواجی تعلق ختم ہو گیا، یہ رشتہ ٹوٹ گیا. وہ بھی پریشان ہوا کہ یہ میں نے بیٹھے بیٹھے کیا کر دیا. جیسے عام طور پر طلاق کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں. رات پریشانی میں گزاری. صبح ابو جعفر کے دربار میں گیا، سارا قصہ سنایا، یہ صورتحال پیش آئی ہے، اب کیا میرے لیے حکم ہے. ابو جعفر نے شہر بھر کے علماء کو جمع کر لیا، ان کے سامنے صورت مسئلہ رکھی. اس نے اپنی بیوی سے یوں کہا ہے بتاؤ طلاق ہوئی یا نہیں؟ سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی، اس لیے کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. ایک عالم خاموش بیٹھے ہوئے. ابو جعفر نے پوچھا حضرت آپ کی کیا رائے ہے جو سب کی ہے؟ فرمایا نہیں، میری رائے سب کی رائے سے مختلف ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. سب نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا دلیل پوچھتے ہو؟ تو فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین شہر مکہ کی قسم. میرے رب نے 4 قسمیں کھائیں، 2 برکت والے درختوں انجیر اور زیتون کی، 2 برکت والی جگہوں طور سینا اور شہر مکہ کی.
4 قسمیں کھا کے میرے رب نے فرمایا ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں بنایا۔ انہوں نے فرمایا رب ذوالجلال نے آسمان کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے، زمین کی وسعتوں کو بیان کرنے کے لیے، چاند کی چاندنی کو بیان کرنے کے لیے، ستاروں کی چمک کو بیان کرنے کے لیے، سورج کی کرنوں کو بیان کرنے کے لیے، جنت کے بالا خانوں کو بیان کرنے کے لیے، اور تو اور حوروں کے حسن کو بیان کرنے کے لیے اس انداز کی قسم نہیں کھائی۔ معلوم ہوا کہ انسان کائنات کی خوبصورت ترین چیز ہے۔ سب نے ان کی رائے سے